مختصر اس پہ میں بات کر لوں۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم گجر ہیں تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور ہم خوش ہیں اس بات پہ، کیونکہ لفظ گجر کا ملک و ملت کے ساتھ، ملک کی سیاست کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اس ملک کے لیے قربانی کے ساتھ انتہائی گہرا رشتہ ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھ لیں اگر تو یہ ملک جو بنا ہے ملک پاکستان، اس میں جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ قربانی ہے وہ اسی قوم کی ہے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی صاحب نے نو اور نیور کے نام پر جو آرٹیکل پیش کیا تھا، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور اس نے ایک الگ مملکت کا تصور پیش کیا تھا، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس زمانے میں جن لوگوں کا نظریہ تھا کہ ہمیں الگ ملک نہیں چاہیے بلکہ اسی ہندوستان میں ہمیں ایک الگ ریاست، الگ صوبہ چاہیے، تو جناب چودھری رحمت علی صاحب نے اس بات نو اینڈ نیور کے نام سے جو آرٹیکل پیش کیا، اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کی اس بات کو رد کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان میں ایک صوبہ چاہیے، نہ بلکہ ہمیں ایک الگ مملکتی نظام چاہیے، ایک الگ ریاست ہمیں چاہیے، الگ ملک ہمیں چاہیے مسلمانوں کے لیے، کہ جس میں مسلمانوں کا جو قرآن ہے، جو مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے زندگی کے لیے، اس پیغام کو اور اسی قرآن کو وہاں نافذ کیا جا سکے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی اور مکی زندگی کا نفاذ ہو، اسی کے لیے ہمیں ایک الگ وطن اور الگ ملک چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کا جو سب سے پہلے یہ لفظ نام پاکستان یہ جس کی زبان سے نکلا تھا وہ چودھری رحمت علی تھا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا پاکستانی ہے اس کا تعلق اس قوم سے ہے، کیونکہ پاکستان نام کسی کی زبان پہ نہیں تھا، سب سے پہلے چودھری رحمت علی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں پاکستان چاہیے، تو جو نام لینے والا تھا اس کا تعلق گجر قوم سے تھا۔ پھر ذرا بعد میں ہم آئیں، اس سے ذرا پہلے جائیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز نے بر صغیر میں اپنے قدم رکھے اور پھر قدم جمائے، یہاں اپنے آپ کو مضبوط کیا، ہندوستان کی تجارت پر، ہندوستان کی معیشت پر، ہندوستان کی زمینوں پر جب انگریز نے قبضہ کیا تو پھر 1857 کے زمانے میں ہندوستان میں ایک جرگہ ہوا، اس جرگے میں ہندوستان کی تمام قومیں شریک تھی، اس جرگے کی جو رہبری اور جو رہنمائی کر رہے تھے ان لوگوں کا تعلق اس قوم سے تھا، اور اس جرگے میں ان کا مدعا یہ تھا کہ ہندوستان سے انگریز کو نکالنا چاہیے، کس طرح نکالیں؟ پھر فیصلہ ہوا، تمام ہندوستان کے قوموں نے فیصلہ کیا کہ باقی ہندوستان میں انگریز کو نہیں رہنا چاہیے، تو اس میں پھر فیصلہ ہوا کہ اب انگریز کے خلاف ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ اب اس بات پہ سب متفق ہو گئے کہ چلو جنگ تو کرتے ہیں انگریز کو بھگانے کے لیے، لیکن اس جنگ کی ابتدا کون کرے گا؟ پھر تمام قومیں خاموش تھیں، پھر اسی قوم کا ایک فرزند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق انگریز کے خلاف اب عالم بغاوت بلند کرتا ہوں، انگریز کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، آئے میرے ساتھ میدان میں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا بندہ اس کے ساتھ اٹھا، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ،